حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوؤں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی ہمیں اس سے شیئر کیے بنا رہ نہیں پاتے، مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے، کسی سے اتنی مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہے ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر دیتا ہے۔ جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہوں، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ جب تم نماز پڑھو تو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے شخص کی مانند پڑھو۔ ان لوگوں سے خود ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں جو آپ کو اپنی ضرورتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی کوئی بات پوری نہ کر پائیں تو وہ آپ کا خلوص آپ کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ اس کے لیے مقدر موڑنا کیا مشکل ہے، وہ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں۔ شک میں مبتلا کرنے والی چیز کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو اختیار کرو جو شک و شبہ سے بلند ہوں۔ یاد رکھو سچائی باعث اطمینان ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو وہ اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی، اس لیے آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کا استعمال کریں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا بھرا ہوا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، مگر ہم صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ ہو تو بے شک کعبے سے لپٹ کر مانگو یا تہجد کے سجدوں میں مانگو، محبت نہیں ملتی۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس مرضی کو دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے زرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ کامیابی کا نشہ کبھی دماغ کو چڑھنے مت دیجیے، اور ناکامی کا صدمہ کبھی دل پر مت لیجیے، ہمیشہ خوش رہیں گے۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک وہ واحد ذات ہے جو آپ کے رونے پر، آپ کے تڑپنے پر، آپ کے بکھرنے پر آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے دل میں سیاہیاں پیدا ہوں گی۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ چل انشا اس بستی سے، یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں کو۔ عجیب شرط لگائی ہے احتیاطوں نے کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ ہو۔ مجھے خرچ کرنا ذرا سوچ کے، میں بہت کم ہوں بچا ہوا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے لیکن اچھے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔
لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ قسمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے، بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی۔ اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ قدر کرو ان لوگوں کی جو تمہیں بنا مطلب کے چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے اختلاف نظریات سے نہیں، شخصیات سے ہوتا ہے، اور وہ جس کے مخالف ہوں اگر وہ کلمہ بھی پڑھ لے تو کہیں گے اس نے دل سے نہیں پڑھا۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، لہجے کا رخ سمجھتا ہوں بچہ نہیں ہوں میں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو، بلکہ اچھائی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ برا نہ کرو۔ جب نفس کے گلے میں بندھی رسی شیطان کے ہاتھ میں چلی جائے تو عقل گناہوں کی وکالت پر اتر آتی ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔